ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منافقین کے حوالے سے تفسیر شروع ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ مومنین کے حوالے سے ہیں کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، پھر ان کے اعمال کیا ہیں، نماز پڑھنا، چیزوں کو خرچ کرنا جو اللہ نے انہیں دیا۔ بعد اس کے کافروں کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ کافرین میں سے کون کون ہیں، کیا کیا ہیں، 2 آیتیں اس کے بارے میں آئی۔ اس کے بعد مسلسل 13 آیتیں جو آئی ہیں یہ منافقین کے حوالے سے ہیں، اور یہ بہت ہی قابل غور چیز ہے جس پر ہر مسلمان کو توجہ کرنا چاہیے۔ آیتیں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ خود کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم چھپا کر رکھیں اپنے آپ کو اور سوچتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو فریب نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ خود کو فریب دے رہے ہیں۔ پھر آتی قرآن میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے اور یہ مرض اللہ زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے یعنی ان منافقین کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے جھٹلایا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ منافقین سے کہا جائے کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سننے میں یہ آتا ہے کہ یہی سب سے بڑے فسادی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جتنی آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، پھر وقت ملے گا تو بقیہ آیتیں بھی میں پڑھ کر سنا دوں گا۔ یہ مسلسل ان کے حالات ہی بیان ہیں۔ آپ آیتوں کا ربط اگر دیکھیں گے تو اس آیتوں کے ربط میں بڑی ہی عمدگی موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ گزشتہ تفسیر میں بھی میں نے اسی پر ہی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد جو آگے فریب دینا، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو فریب دینا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دھوکے میں رکھیں گے، ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر پہلے مومنوں کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہوا۔ منافقین کی جو حالت ہے، نفاق، منافق اس لفظ کے بارے میں بتا دیں، نفقہ یا نافقہ سے یہ لفظ بنا ہوا ہے عربی کے اعتبار سے، جس کا معنی اس طرح ہوتا ہے 2 منہ والے چوہے کو بھی کہتے ہیں، یا جو ٹنل بنی ہوتی ہے ہمارے درمیان، آپ دیکھتے ہوں کہ ہائی وے پہ ایک ٹنل، ایک شروعاتی ایریا ہوتا ہے اور ایک ایگزٹ کا ہوتا ہے جو ہم باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ٹنل بنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی نفق کر کے یا نافقہ کر کے اس کے بھی ترجمے میں آتا ہے معنی۔ تو منافق کو منافق کہتے ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جانب سے ایمان میں داخل تو ہوتا ہے، دوسری جانب سے نکل چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نفاق موجود ہے، یعنی وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لایا ہوا ہے۔ اور ان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک ایک کر کے، کہ ان کے برے اعمال یہ ہیں کہ ان سے جب لوگ کہتے بھی کہ تم ان کی طرح ایمان لے آؤ، آگے آیتیں گئی ہیں کہ جس طرح ایمان لانا چاہیے اور لوگ ایمان لائیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ ہاں، اور ان کی کئی علامتیں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو کافروں سے اتنا زیادہ اور یہودیوں سے اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ کافر کا کفر تو بالکل کھلا ہوا ہے،
یہودی عیسائی ہیں جو تو صاف صاف پتہ چل رہا کہ یہودی عیسائی ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب ہمارے درمیان جو کلمہ پڑھا ہوا انسان ہے یہ حقیقت میں ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج کا معاملہ تھا۔ اور ہوا ہی ایسا کہ جنگ بدر ہونے کے بعد تو لوگ کثرت سے ایمان لائے تھے، بہت کثرت سے ایمان لائے، اور کثرت سے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی، ان میں بہت سارے لوگ اس لیے ایمان لائے تھے کہ مال غنیمت ہمیں ملے گا، جنگ ہوگی تو جو مال غنیمت ہمیں حاصل ہوگا اس میں سے ہمارا حصہ ہوگا۔ اور ان منافقوں کی حالت ہی یہی تھی، جب جنگ ہوتی تو یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ سچے ہیں، یہ اچھے ہیں، اسی لیے ہم جنگ جیتے۔ اور یہی سیم چیز جنگ احد میں دیکھ لیں، جب مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تو یہ اپنے گھروں میں آ کے کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ یہ گھروں میں آ کر کہتے تھے کہ ہمیں پتا تھا یہ سچا دین نہیں ہے، یہ سچے نہیں ہیں، فوراً جگہ پر ہی منحرف ہو جانا۔ تو جب مال ملے تو تعریف کرنا، مال نہیں حاصل ہو، نقصان ہو جائے تو سارے نقصان کی وجہ اس دین پر ڈال دینا، یہ منافقت ہے، اس کو کہتے ہیں منافقت رکھنا دل میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس نے جو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب اس میں آیتوں کا جو ربط بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ہے نہیں، یہ فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہ فریب دینا ان کے دل میں ایک مرض پیدا ہوا، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ مرض دن بدن زیادہ ہوتا جائے گا۔ اب اس کی دو وجہ بتائی، مطلب دو طرح کا بتایا۔ ایک تو یہ کہ اس فریب کی وجہ سے مرض پیدا ہوا دل میں، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ جو آگے کی آیت آ رہی ہے اس مرض کی وجہ سے ان کے اندر کجروی آئی، اس لیے یہ فریب دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے باتیں ہیں، جس کے اندر بگاڑ، یہ دل ایسے ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد الکل، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب یہ جسم کا لوتھڑا اگر سدھر جائے پورا جسم سدھر جائے گا، اور اگر یہی بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ بکرے کے اندر جو سب سے بہترین گوشت ہو وہ لے کر آؤ، تو وہ سب سے بہترین گوشت کیا لے کر آیا؟ دل لے کر آیا، کہا یہ سب سے بہترین گوشت ہے، اور کہا اگلے دن بکرے میں جو سب سے برا حصہ ہوگا وہ لے کر آؤ، جو سب سے برا حصہ۔ اگلے دن پھر دل ہی لے کر آیا، کہا پہلے دن بھی دل لے کر آئے تھے، آج بھی دل لے کر آئے ہو، اور دونوں کی ایک ہی چیز بتا رہے ہو، یہ اچھا بھی ہے برا بھی، کیسے؟ تب اس نے حدیث پاک فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ یہ سدھر گیا پورا جسم سدھر جائے گا، اور یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دل کا معاملہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے بارہا کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا میں شامل بھی رکھیں، آج فی زمانہ تو ہر کوئی شامل رکھے اپنی دعاؤں میں۔ نہیں یاد ہو پاتی عربی تو اردو ترجمے کے ساتھ کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اس دین پر ہی ثابت رکھنا۔ آج دین پر ثابت رکھنا، اپنے آپ کو جمائے رکھنا بہت ہی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر ایمان کے لٹیرے، اسلام پر حملہ کرنے والے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو آج ہمارے لیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو شامل رکھیں ان سب چیزوں میں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دل کا بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اب اس کی جب میں تشریحات پڑھ رہا تھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تفسیر میں فرمایا گیا قرآن مقدس کی ایک آیت اور، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے طبقے میں۔ دیکھا جائے تو کافروں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ تو ایمان لائے تھے نا، تو ان کے ساتھ کچھ رعایت ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر میں کچھ چیزوں میں ذہن آپ کے قریب کروں گا بھی، توجہ چاہتا ہوں سب لوگوں کی۔ ہمارا ذہن یہ بولتا ہے نا یہ تو ایمان لائے تھے، بھٹک گئے تو جانے دو، ایمان لا کر بھٹکے، تھوڑی بہت تو ان کے لیے رعایت ہونا چاہیے تھا، اپنے تھے بول کر کے۔
وہ تو بالکل ایمان نہیں لائے، ان کے اوپر سختی ہونا چاہیے تھا، ساری چیزیں تھیں. یہ ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس میں ان کو سب سے نچلے طبقے میں اور دردناک عذاب اس لیے دیا جائے گا کیونکہ کافر تو ایسے جنہوں نے ایمان چکھا ہی نہیں، ایمان کی حلاوت کیا انہیں پتہ ہی نہیں، نماز کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا مطلب کیا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. کافروں کا معاملہ تو ایسا ہے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں ایمان. لیکن یہ تو ایمان کو چکھے ہوئے تھے نا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آشنا ہوئے تھے نا، یہ ساری چیز جان چکے تھے. اس کے بعد بھی یہ مرتد ہوئے پھر گئے، ان کے اندر نفاق پیدا ہوا، تو اس لیے انہیں سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. اور یہ نچلا طبقہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا جاتا ہے جتنے جہنمی ہوں گے ان کا پیپ، ان کا خون، ان کی جتنی بھی غلاظتیں ہوں گی سب بہہ کر ان تک آئے گی. اور جب ان کو پیاس لگے گی تو پینے کے لیے پانی نہیں، ان کو یہی چیز دی جائے گی، جہنمیوں کا پیپ پیا جائے، اس کو پیو تم اپنے پیٹ کو بجھاؤ. عزیزان ملت اسلامی، یہ دردناک عذاب. اب میں ایک چیز اور کہتا ہوں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کفر کا ہونا یا ایمان کا ہونا ہمارے درمیان، کوئی بھی ایمان والا آسانی سے کافر نہیں بنتا. جہاں پہ بھی بات آ جائے تو لوگ جلدی نہیں کر سکتے. اگر آپ سے کوئی کہے آپ کہتے ہیں آپ کا رب ایک ہے، آپ کہہ دو دو، تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہو، آپ جان جانا گوارا کرو گے. لیکن آپ یہ کبھی نہیں کہو گے کہ ہمارا رب ایک نہیں دو ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کافر، اس کا بھی جو مذہب ہے جس اعتبار سے مانتا ہے، اس کو اگر ہم چھوڑنے کے لیے کہیں گے وہ بھی تشدد کرے گا، نہیں کرے گا، وہ بھی تشدد کرے گا. لیکن منافقوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کافروں کا کفر اور مومنوں کا ایمان بالکل سامنے سامنے ہے. منافقوں کا معاملہ یہ نفاق بہت آسانی سے آ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، کفر کسی کو کہہ دے کہ ختم کر دے، وہ آسانی سے ختم نہیں کرے گا. ایمان والا کافر ہو جائے وہ آسانی سے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے گا، وہ آسانی سے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا. لیکن نفاق جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا اور پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نفاق ایک ایسی چیز ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر پنپنے لگتا ہے. اسی لیے اس کی علامتیں تک بیان کی کہ میں پچھلی درس میں بھی آپ کے سامنے، علامت المنافقی ثلاث، منافقوں کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا. یہ علامتیں بیان کی گئی، 3 علامتیں اس میں بیان کی گئی تھی میرے عزیزوں. ان 3 علامتوں کے بعد حدیث میں اور بھی ملتا ہے جو آج ہمارے نوجوانوں میں بہت کثرت سے، کہ منافق جب بات کرے گا تو کثرت سے قسم بھی کھائے گا. اللہ کی قسم یہ تھا، امی کی قسم، ابو کی قسم، سب کھونے لگتا ہمارے بچپن سے ہی. اور بہت سارے لوگ تو یہ گلے پکڑ پکڑ کے قسم کھاتے ہیں. شاید قسم کی کوئی نس ہوتی ہے یہاں پر، وہ دبا دبا کے پوچھتے کہ یہ قسم ہے، میں سچ بول رہا ہوں. تو یہ میاں قسم کھا کھا کر بولنا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، قرآن میں جب آئے گا میں بیان کروں گا. لیکن یہ علامت جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ منافقوں کی علامت ہے میرے عزیزوں. اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ فریب دینے کا کام کرنا، یہ جھوٹ. اچھا، یہ دردناک عذاب آیا یہاں پہ ذکر، اس کے آگے یہ آیت ہے بما کانوا یکذبون. آیت کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں دردناک عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے نا. اب جھوٹ بولنے کو لے کر بہت سارے لوگ ہنسی میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ایک ایسی بیج ہے کہ جب پنپنے لگتی ہے تو آپ کو یہیں پہ نہیں روکے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان والے کے لیے مومن بزدل ہو جائے گا، مومن کبھی خیانت بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوگا. وہ ایمان والا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا میرے عزیزوں. یہ جھوٹ بہت ہی بری لت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، مشہور آیت، لفظ آپ نے اس ٹکڑے کو ہمیشہ بولا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے ہی نہیں ہے، اس میں منافقین کا سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے بڑا معاملہ. یہ جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ اس کی شکیں بیان کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جھوٹ بول سکتے ہیں. ہے ٹھیک ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کچھ جگہوں پر، لیکن اس کی شرطیں ہیں. میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات تھے، اب
دلوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا تو وہاں جائز ہے۔ حضرت ابراہیم کی طرف بہت سارے لوگ منسوب کر دیتے کہ انہوں نے بھی تو جھوٹ بولا تھا۔ وہ جب بت خانے میں سارے بت رکھے ہوئے تھے، خانے کعبہ میں لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس وقت ایسا تھا عرب میں بڑا میلہ لگتا تھا، پورے خاندان والے باہر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، کڑھاڑی تھی آپ کے ہاتھ میں، سب کو توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں لے آ کے ڈال دیا، اس کے گلے میں وہ کلہاڑی ٹانگ دی۔ یہ واپس آئے تو آپ گگولا ہو گئے کہ کس نے توڑا؟ تو آپ نے کہا، سب نے تو ان کو ہی شک کیا کہ یہی تھے یہاں پہ، یہی توڑے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ اس کے خلاف بھی رہتے تھے۔ آپ نے کہا مجھے کیوں کہتے ہو، جاؤ ان کے بڑے سے پوچھو، جاؤ ان کے بڑوں سے پوچھو۔ اب یہاں پر جھوٹ نہیں ہوتا، اس کو تعارض کہتے ہیں، یہ ایک طرح کی جیسے منطقی بات ہوتی ہے۔ بڑا ان میں کون ہے؟ ان میں کے بڑے حضرت ابراہیم بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں تمہارے درمیان کے، ان سے بڑوں سے پوچھو۔ اور لوگوں کے سمجھنے کی یہ بات تھی، اور بولنے کے اعتبار سے یہ جو بت رکھے تھے ان میں بڑا یہ بھی تھا، دونوں چیزوں کی۔ حضرت ابراہیم کا ایک معاملہ اور تھا کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کا ظالم بادشاہ جس کی بیویاں ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا، جبرن نکاح کرتا تھا، وہ نکاح میں ہوتی بھی تھی تو بھی اس سے نکاح کرتا، مجامعت کرتا تھا۔ تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ کو آپ کی جو بیویاں تھیں ان کو طلب کر لیا اس نے، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہاں بہن سے مراد یہ نہیں کہ میری حقیقی بہن، مزاجی طور پر ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو اس لیے ایمان والا ایک ایمان والے کا بھائی بہن ہو گیا، اس نیت سے انہوں نے کہا۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ ملتا ہے، ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے یہ تمہارے ساتھ؟ آپ نے کہا راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ کی نیت میں کیا ہے؟ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانا، راہ راست پہ چلانا، ہدایت کا راستہ دکھانا، اور اس کے لیے جملہ کیا ہو گیا کہ یہ راستہ دکھانا، مطلب جو راستہ پوچھ رہا وہ دکھانے والا ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ تو یہ ایک شکل ہوتی ہے جو آپ کو شریعت میں ملے گی، تو اس پہ قیاس کر کے اپنے اعتبار سے اب لطیفے بنانا شروع کر دینا، باتوں کو گڑنا شروع کر دینا، یہ چیز نہیں ہے۔ اکثر ہمارا نوجوان ہنسانے کے لیے بہت جھوٹ بولتا ہے، یا اپنی واہوائی کے لیے بھی۔ منافقوں کی ایک علامت اور میں نے پڑھی تھی کہ وہ اپنی تعریف کو پسند بھی بہت کرتا ہے، تعریف پسند بہت ہوتا ہے۔ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ سنے گا، اور دوسروں کی تعریف اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس کی بات کو کاٹ کر کے وہ اپنی بات کو رکھتا ہے، وہ اس کی بات کو کاٹ دے گا اور اپنی بات کو پیش رکھے گا کہ میں بھی یہ تھا، میں بھی یہ کیا، میں بھی یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو میں نے کہا نا کہ نفاق ایک ایسی چیز ہے ہمارے اندر پنپ بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کفر کا کیا واضح طور پر ہے، ایمان کا کیا ہے وضاحت کے ساتھ ہے، لیکن نفاق پنپ بھی رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو دل کے اندر جو یہ مرض ہے، اس مرض کو سب سے زیادہ زائل کریں۔ ایک حکایت مجھے ملی ہے، اس میں ایک طبیب کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے دوا چاہیے، لیکن بیماری جسمی بیماری نہیں ہے بلکہ گناہوں کی بیماری ہے، گناہوں کی بیماری۔ آپ بھی جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، یہاں پر آپ جا کر بولو کہ پیٹ دکھ رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے، آنکھ میں پرابلم ہے، جو بھی وہ دوا دے دے گا آپ کو، لیکن آپ جا کر ان سے یہ کہیں گے کہ مجھے گناہ کی لت لگی، اس کی دوا دے دے، تو کیا دوا دے گا آپ کو؟ وہ بولے گا میاں یہاں اس کی دوا نہیں ملتی، کہیں اور جاؤ، بھیج دے گا دوسری جگہ، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اسی ڈاکٹر کی طرح ایک کمپاؤنڈر تھا، بڑے ہی عابد زاہد تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا تمہاری جو بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے، بہت پیاری پیاری بات انہوں نے بولی۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر کے کچھ پھول لے کر آ دوا بنانے کے لیے، شکر کے پھول لے کر آ، اور عبادت کی بیج خرید، ریاضت کی جڑیں خرید، یہ تینوں ایک مقدار میں رکھنا۔ جیسے ایک حکیم چیزوں کو بلاتا نا کہ یہ چیز لاؤ، یہ دوا لاؤ، یہ دوا لاؤ، تینوں کو لاؤ، کوٹو، بناؤ، پیسو، ساری چیز کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا شکر کے پھول، عبادت کی جو ہے، عبادت کے بیج، ریاضت کی جڑیں، اور ان تینوں کو ہم وزن لاؤ، اور ان کو لا کر جو آپ کا مجاہدے کا امان دستہ ہوتا ہے، کوٹنے کی جو مشین ہوتی ہے،
مجاہدے کی اس مشین میں سے کوٹو اور اپنے دل کی آہ سے اسے پھوجو، اور اپنی اشک سے، اپنی آنکھوں سے جو آنسو نکلتی ہیں اس آنسو کے پانی اس میں ڈالو اور صبر کے ساتھ اس کا استعمال کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ مرض جاتا رہے گا۔ بڑا ہی پیارا لگا، میں نے جب پڑھا یہ چیز دل خوش بھی ہوا کہ ہر مرض کی دوا یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر ہی دے، کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تصوف کی بات ہے میرے عزیزوں، قرآن مقدس جب پڑھو تو اس کی حلاوت ایک الگ ہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ کر نکل جانا اوپر اوپر، اس میں غور و خوض تو کرو۔ یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ دوائیں ہم کرتے ہیں، روح بھی تو ہے ہمارے ساتھ، یہ جسم تنہا جسم نہیں ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے نا یہ، ایک تو یہ جو جس سامنے دکھ رہا ہے، ایک یہ کہ جس کے ذریعے ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کمزوری آ جائے، ہمارا مسل کمزور ہو جائے، گال اندر چلے جائیں، جسم میں لاغر بنا جائے، ہر کوئی بولتا ہے بڑا دبلا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو دکھا، کھلا پلا، ساری چیزیں کہتے ہیں۔ جو روح کمزور ہوئی ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، یہ ساری جو کمیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں جاتے ہم کہ اس کا بھی تو علاج کرائیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، تھوڑا اس پہ توجہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہماری، کہ ہمارے اندر کیوں کوفت سا محسوس ہوتا ہے؟ باہر اگر کوئی چیز چل رہی ہو، ہم 2 ڈھائی گھنٹہ 3 گھنٹہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، اور مسجد میں اگر قرآن خوانی کا اعلان ہو ہم نہیں بیٹھتے وہاں پر، یہ ہے یا نہیں؟ ابھی جیسے تفسیر کے لیے آپ بیٹھے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، مجھے توفیق دی، ہم بول رہے سن رہے، لیکن کیا مجھے بتائیں آپ کے درمیان یا مسجد میں جتنے لوگ ابھی ظہر میں حاضر تھے سب ضرورت مند باہر گئے؟ آپ اگر باہر بھی جا کر دیکھو کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو بے جا ادھر ادھر کھڑے نظر آئیں گے، میں ان کو کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہو، لیکن بہت سارے ایسے ملتے ہیں جو کھڑے ہوں گے ادھر ادھر۔ کیوں وہاں کھڑا ہونا پسند ہے بازار میں اور مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں؟ کوفت سا محسوس ہوا، دل بیمار ہے، یہ دل بیمار ہے، تو اس کو مجاہدے کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس کی یہ بیماری کو دور کریں۔ اچھا، بات منافقوں کی آئی ہے تو بات اب مختصر کر کے میں گفتگو کو تمام پر بھی لاتا ہوں۔ منافقوں کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ منافقوں کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق عملی یعنی عمل کے ذریعے نفاق کرنا، میں اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نفاق اعتقادی یہ ہے کہ آپ کو صرف ماننا ہے، نفاق عملی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کرتے ہیں، اور نفاق اعتقادی میں ہوتا ہے آپ کو کرنا نہیں ہوتا، صرف آپ کو اس کو ماننا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نفاق اعتقادی میں اللہ کو ایک ماننا ہے، کوئی بولتا تو ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن دل کے اندر 2 رکھتا ہو یا کئی خدا کو مانتا ہو تو ظاہراً مومن لیکن باطناً وہ منافقت رکھتے ہوئے کافر ہے، کیونکہ اس کے اندر نفاق تھا۔ اسی طرح ملائکہ کے بارے میں ایمان ہو گیا، کتابوں کے بارے میں ہو گیا، رسولوں کے بارے میں ہو گیا، آخرت کے دن کو ہو گیا، قبر کے بارے میں ہو گیا، حشر کے بارے میں ہو گیا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اعتقاد کے اعتبار سے، ان کے اندر اگر کسی کو شک و شبہ ہے یا کوئی ڈاؤٹ رکھا ہے اپنے اندر، مانتا تو ہے لیکن ڈاؤٹ کے ساتھ ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز رکھا ہے، جیسے میں نے بولا اللہ کو ایک ماننے کی جگہ کئی مانتا ہے، کتاب کو حق نہیں مانتا لیکن لوگوں کے سامنے مسلمان ظاہر کرتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن اس قرآن میں رد و بدل مانتا ہے، تو اس طرح کر کے اس کے اندر نفاق ہے، یہ نفاق حرام بھی ہے اور کفر بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نفاق اعتقادی ہوا۔ اور نفاق عملی یہ ہے کہ عمل کے ذریعے نفاق، جیسے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا یہ عمل ہے، اب شراب حرام ہے ہم بول بھی رہے ہیں اور جا کر پھر ہم اسے کر بھی رہے ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے جانا کہ نشہ والی چیزیں حرام ہیں لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں تو یہ ہمارے اندر نفاق آیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا یہ چیز غلط ہے اس کو کر کے، تو یہ عملی اعتبار سے نفاق آیا۔ نماز ہم پر فرض ہے، یہ عمل میں آتا ہے ہمارے، نماز ہم چھوڑیں گے تو یہ حرام کام ہے لیکن جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کے اندر نفاق آیا، تو یہ نفاق عملی ہے۔ ایک صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، مجھے بات یاد آتی، چھوٹے صحابی ہیں، نوجوانوں کو بالخصوص اس بات پر توجہ دینی ہوگی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارہا آنا جانا لگا رہتا تھا آپ کا، کئی مرتبہ آپ آیا جایا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا جانا ہوتا ہی رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ثعلبہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، جاؤ دے کر آ جاؤ۔ گھر کا کام بھی تھا، گھر پہ سامان دینا آنا جانا ان کے ذمہ تھا، یہ کیا کرتے تھے۔ راستے میں نکلے، جا رہے تھے، ہوا تھوڑا تیز تھی، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بھی پردے باندھ کر کے کچھ لوگ حمام بنائے ہوتے ہیں نہانے کے لیے، کچھ آج تو ہمارے یہاں گھروں گھروں میں موجود ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ گھر کے باہری حصے میں پانی رکھے ہوتے تھے یا نل ہوتا تھا، اور وہاں پہ ایک پردے لگے ہوتے تھے، لوگ وہاں پر غسل اپنی طہارت کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے گاؤں میں جائیں گے آپ دکھے گی یہ ساری چیزیں۔ تو ایک خاتون وہاں پر غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، تیز ہوا جب چلی تو اس کا پردہ اڑا، اور یہ حضرت ثعلبہ جب جا رہے تھے تو ان کی نظر پردہ ہٹنے کے بعد اس عورت کے جسم پر پڑ گئی۔ جسم پر جیسے ہی نظر پڑی تو دل میں خواہش ہوئی کہ اور دیکھتا ہوں۔ پہلی نظر تو معاف ہے ہر کسی کے لیے کہ نظر اگر بھول سے پڑ جائے تو ہٹا لو، معاف ہے، لیکن انہوں نے پھر خواہش کی اور دوسری نظر بھی ڈالی۔ جب دوسری نظر ہی ڈالنا تھا ابھی کہ فوراً احساس پیدا ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے یہ کہا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا، ثعلبہ منافق ہو گیا۔ یہاں منافق سے مراد وہ اعتقادی والا نہیں، عملی منافق، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے یہ خیانت کر کے ایک حرام چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ منافقت اپنے اندر انہوں نے کہا، اور چلاتے ہوئے چیختے ہوئے چلے گئے دور، مدینے سے باہر نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ کو بڑا تاخیر ہو گیا گئے ہوئے، ابھی تک آئے نہیں، جا کر پوچھو کہاں ہے وہ، ابھی تک دکھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما یہ دونوں گئے، ڈھونڈتے 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 کافی لمبا سفر طے کر لیا، مدینے کے باہر گئے تو وہ کچھ بکری چرانے والا موجود تھا، ایک پہاڑی کے قریب پہنچے، کہا ایک ننھا بچہ ہے، ایسی حیت ہے، ایسی شکل ہے، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں ایک بچہ تو ہے، نام سے تو واقف نہیں آپ جو ثعلبہ بتا رہے، لیکن ہاں کئی دنوں کے بعد وہ پہاڑی سے اترتا ہے اور تھوڑے دودھ پی کر مانگ کر مجھ سے واپس چلا جاتا ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ تو یہ جو بات میں عرض کروں یہ فوراً کی بات نہیں ہے، حضرت عمر حضرت سلمان فارسی کافی دن سے تلاش کر رہے تھے، یہ وقت لمبا گزر چکا تھا، تو کئی دنوں کے بعد جب وہاں پر پہنچے تھے تو آپ نے اس سے تفتیش کی تو کہا آج اس کے آنے کا وقت ہے، اتنے وقفے کے بعد ہی آتا ہے وہ۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ سامنے سے آ رہے تھے، اتفاق ہوا آپ ایک پہاڑی چٹان کے پیچھے چھپ گئے، چھوٹا سا چٹان تھا پتھر کا، اور اس کے پیچھے سے کہا اگر ہم جائیں گے قریب تو بھاگنے نہ لگے، پھر کہاں تک جائیں گے پیچھے پیچھے، تو اس لیے پیچھے چھپ گئے۔ جیسے ہی پاس میں آئے تو حضرت سلمان فارسی حضرت عمر باہر نکلے اور سلام کا پیش کیا، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہا کیا میرے خلاف آیت نازل ہو گئی ہے، مجھے لینے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے خود سے ہی کہا کیا بات ہے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں بہت ہی نکما ہوں، مجھ سے بہت سخت گناہ ہوا ہے، ثعلبہ جو ہے منافق ہو چکا ہے۔ کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو تم؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو آپ کو تلاش کر رہے بس، باقی کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کہا ایسی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کو جب لایا گیا، آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، کہا کیا معاملہ ہے؟ تو پوری داستان اپنی سنائی، ساری چیزیں۔ بہر کے واقعہ اور بھی لمبا ہے آپ کا، عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابی رسول ہیں، کتنی بڑی غلطی تھی۔ ایک بار نظر پڑنا، اس کو ریپیٹ کرنا۔ ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں روزانہ نہ جانے کتنی نظریں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ ہم شمار میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں، آج زمانہ عریانیت کا، ننگا پن کا اتنا ہے، اور میرے نوجوانوں آپ صبح شام موبائلز میں وہ ریلز دیکھنا، وہ عورتوں کو دیکھنا، اور وہ بچے جو اپنی آنکھوں کو ننگا پن کا عادی بنا لیے ہیں، جن کو رات میں بغیر وہ دیکھے نیند نہیں آتی، وہ کیا چہرہ لے کر جائیں گے اس ننھے صحابی کے سامنے کہ جنہوں نے ایک بار دیکھا تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے سے وہ شرم کر رہے ہیں، اور ہم شب و روز رات کی رات کو کالا کر ڈالا،
دن کے اجالوں کے بھی ہم نے ختم کر دیا، صرف اپنی نفس کی پیروی میں شب و روز گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے اور یہ سوچتے کہ ہم بس رسول اللہ کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ یہ غلامی کا حق ادا کیا ہم نے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہم نکموں کے لیے سجدوں میں سر رکھ کے روتے رہے کہ اللہ میری اس بھولی بھالی امت کو تو میرے حوالے کر دے، اور ہم امتیوں کا حال ایسا ہے کہ ہم انہیں ہمہ وقت فراموش کیے ہوئے، نماز ہم پڑھتے نہیں، عبادت ہم کرتے نہیں، امانت داری ہمارے اندر نہیں، جھوٹ بولنا ہمارے اندر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اوپر سے ظلم یہ کہ ہم نگاہوں کو بھی پاک نہیں رکھتے، شرمگاہوں کے تقدس کو بھی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ساری چیزیں ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ لیکن یہاں پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ان سب چیزیں ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، مایوس مت ہو، وہ رب کریم ہے، وہ رب کریم ہے۔ گناہ ہوتا ہے اگر تو توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار رکھو۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ بہت کمال کی بات ہے کہ ایمان صاف دکھے گا، کفر صاف صاف دکھے گا، نفاق ہمارے اندر پیدا ہو جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہمیں اس پر نظر، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ مرض اسی لیے نہیں کہا گیا اس چیز کو، مرض جو ہے اسی لیے اس کو نہیں کہا گیا، یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ مرض جب بڑھتا ہے تو نفاق عملی سے نفاق اعتقادی تک آ جاتا ہے۔ انسان کو اس کا احساس رکھنا نہایت ہی ضروری ہے میرے عزیزوں۔ بات نفاق کی آئی ہے، آپ کو میں بتاؤں، یہ نفاق صرف ایسا ہی نہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، وہاں سامنے موجود سارے معجزے دیکھنے والے، صحابہ کرام کی محبت دیکھنے والے، باوجود اس کے ان کے اندر نفاق آ سکتا ہے، شیطان ڈال سکتا ہے۔ ہم تو اتنے زمانے بعد کے ہیں، ہمارے اندر اتنی رنگینیاں ہیں، دنیا کی اتنی ساری محبت ہے، سب چیزیں، تو ہمیں کتنا محتاط ہونا پڑے گا، ہمیں کتنے احتیاط کے ساتھ قدم چلانا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ابو دحدہ، یہ صحابی، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نفاق دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کاٹ دیتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی انسان لاج نہیں رکھتا۔ تو یہ صحابی وہاں پر موجود تھے، ابو دحدہ۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کی ایک دیوار گر گئی ہے، اس دیوار کو میں تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس دیوار کی تعمیر میں میرے پڑوسی کا جو کھجور کا درخت ہے وہ آڑے آ رہا ہے، اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ وہ درخت مجھے دلوا دیں۔ آپ نے اس پڑوسی کو بلایا، مسلمان تھا وہ، ایک یہودی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کھجور کا، یہ مسلمان تھا، اس کو بلائے، ظاہراً یہ مسلمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دیوار تعمیر کرنی ہے، تم یہ درخت دے دو۔ تو اس نے کہا میں یہ درخت نہیں دے سکتا، میرے بچوں کو بڑا پسند ہے اس کا کھجور، ایسا۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو آپ کے نکلے ہوئے کلمے سے تو، آپ کے حکم سے تو کنکر بھی پتھر بھی کلمہ پڑھ لیں، یہ انسان ہو کر خلاف ورزی کر رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔